ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يقولون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. غزوہ احد میں پیش آنے والے حالات اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کا بیان چل رہا ہے. ابھی وہ مضمون مکمل نہیں ہوا. یہی سلسلہ اب آج کے اس سبق میں غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے تھے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا تھا احد کی جنگ سے پہلے کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا اس کے لیے مدینہ کے حدود سے باہر نکل کر جائیں. منافقین کی تو یہی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جایا جائے. حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے یہ تھی کہ باہر جائیں. کچھ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ ہو. وہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن ان کی رائے
دل کی سچائی کے ساتھ تھی، اور منافقین کے دل میں جو کھوٹ تھا وہ اپنے اس کھوٹ اور نفاق کی وجہ سے یہ رائے دے رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر یہاں رہتے ہوئے جنگ ہوگی تو مسلمانوں کو نقصان اچھا خاصا ہوگا اور ہم اندر رہ کر بغاوت اچھی طریقے سے پھیلا سکتے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت مشورہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں، مدینہ کی بستی سے باہر جائیں۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، پھر ایک چوک اور غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ ساری تفصیل آ گئی۔ اس کے بعد منافقین کو موقع مل گیا باتیں کرنے کا، جیسا کہ پیچھے آیا ہے وہ کہتے تھے، پچھلے سبق میں آیا ہے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ہماری رائے چلتی، ہماری بات مانی جاتی تو پھر یہ قتال نہ ہوتا، یہ تباہی نہ ہوتی، یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ مگر کیا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گزارش نہیں تسلیم کی اور حضرات صحابہ کی رائے پر فیصلہ کر دیا، اس کی وجہ سے نقصان ہو گئے۔ اسی سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہاں منافق مراد ہیں۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے بھائی ان سے ملتے ہیں، یعنی منافق منافقوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں، اور یہ کس وقت کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب ایمان والے اللہ کی دین کی محنت کے لیے، قربانی کے لیے، جد و جہد اور جہاد کے لیے زمین میں کسی جگہ سفر کر کے جاتے ہیں، علاقے میں آگے نکلتے ہیں، جیسے احد کی طرف نکل گئے، او کانوا غزن، یا کسی بھی جہاد میں ہوں تو حالات کا سامنا ہو اور کچھ لوگ مارے جائیں، شہید ہوں، تو یہ منافق اپنے منافقوں کو کہتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے ہی پاس بیٹھے رہتے، نہ گئے ہوتے، نہ مرتے، نہ مارے جاتے، ما ماتوا، نہ خود مرتے، وما قتلوا، نے ان کو قتل کیا جاتا، لیکن ہماری بات نہیں مانی، ہمارے مشورے کے خلاف قدم اٹھایا، اس لیے نقصان ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ایمان والو تم یہ نہیں کہنا، تم ایسا کبھی نہ کہنا کہ اگر ہم باہر نہ نکلے ہوتے، مدینہ میں رہ جاتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، منع کیا گیا ہے۔ کافر کیوں کہتا ہے ایسا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں ایک کھوٹ تھا جسے وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ حسرت بن کر رہا، ان کے دلوں کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا اور وہ یہ حسرت لے کے مر گئے۔ وہ حسرت یہ تھی کہ کسی طریقے سے مدینہ میں حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور ان کو نقصان پہنچانے کا مطلب تھا بالکل اسلام کو ختم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی کوئی باقی نہ رہے۔ چونکہ ایسا ہوا نہیں تو حسرت رہ گئی ان کے دل میں باقی کہ جتنا نقصان وہ چاہتے تھے اتنا نہیں ہوا، تو اب یہ بکواس کرتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے، واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، جلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے۔ تم جہاد میں باہر نہ جاتے، یہاں رہتے، تب بھی یہ نقصان ہوتا، چلے گئے تب بھی یہ نقصان۔ جن کا بچنا مقدر تھا وہ باہر جا کے بھی بچ گئے، وہ یہاں رہ کے بھی بچ جاتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کہتے، لہذا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ اور پھر ایمان والوں کو تسلی ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، او متم، یا ویسے ہی خود بخود اپنی موت سے وفات پائی، تو یاد رکھو یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، ایسے نہیں تو ویسے، میدان جہاد میں نہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے موت تو آنی ہے۔ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی رحمت و عنایت دنیا کی زندگی اور جو کچھ اس زندگی میں کمایا جمع کیا جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اور تم اللہ کے راستے میں اللہ کی مشیت پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مشورے کے تابع رہ کر نکل گئے. اب جو 70 آدمیوں کا نقصان ہوا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو بخشش ہوگی اور جو رحمت ہوگی وہ یہاں بیٹھ کر کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تسلی دی گئی. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یاد رکھو اگر تمہیں موت آ جائے خود، او قتلتم یا تم شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، دونوں صورتوں میں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اب جو شہید ہوئے اللہ کے پاس گئے، یہیں رہ جاتے وفات پا کے پھر اللہ کے پاس جاتے. تو جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اس طریقے پر چلے جاؤ جس طریقے پر اللہ خوش ہوتا ہے. یہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرات صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے کہ حالات جو بھی ہوں ان کو کس کی طرف منسوب کرو؟ اللہ کی طرف. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا یہی طریقہ رہا. انہوں نے کوئی چیز کبھی بھی اپنی طرف منسوب نہیں کی یا اسباب کی طرف منسوب نہیں کی، کیونکہ کارساز حقیقی اللہ ہے. اس لیے اچھائی برائی جس کو ہم کہتے ہیں خیر اور شر، نفع اور نقصان، کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اس لیے جیسے بھی حالات پیش آ جائیں، خوشی تو ہوگی خوشی کے حالات میں، اور غم ہوگا غم اور پریشانی دکھ میں، لیکن نسبت اس کی اللہ کی طرف کر دو، اس سے تسلی ہو جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ جو مسلسل تربیت کا مضمون آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے جہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے، تسلی مل رہی ہے، وہاں ان کو ایک دکھ یہ تھا کہ ہماری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. اگرچہ آپ نے اپنی کمال رحمت کی وجہ سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید دل میں ایسی کوئی تکلیف پہنچی ہو جس کی وجہ سے رنجش رہ گئی. اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا ہو؟ ایک غلطی تو یہ ہو گئی کہ ہمارے چند ساتھیوں نے جگہ چھوڑ دی، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. پھر جو حالات آئے اور پھر جو صحابہ کرام شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور آپ کی آواز دینے کے باوجود ہم سن نہیں سکے، واپس لوٹ نہیں سکے. تو ایسا نہ ہو حضور کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے کل کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، بڑی آفت آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے حق میں عام معافی کے ظاہری اعلان کا حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ پر جان قربان کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں. انسان ہے، خطا ہو گئی ہے ان سے. اللہ نے تو پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا. پچھلے سبق میں آیا تھا نا، وہ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، دیکھیں پیچھے کھول کے، صفحہ نمبر 70 کی نیچے سے دوسری آیت، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. صفحہ نمبر 70 کی آخر میں نیچے، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ، اللہ نے تم کو ایک غم میں مبتلا کیا، بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس لیے کہ تم نے بھی ایک غم میں مبتلا کیا تھا، بدر میں ان کو تکلیف پہنچائی تھی. تو یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لہٰذا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. یہ تفصیل پیچھے آ گئی ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو آج کا سبق پڑھا اس کی آیت جہاں سے شروع ہوئی سے پہلے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. چونکہ یہ تکوینی نظام ہے، ایک پوشیدہ نظام، اس کے تحت ایسے حالات آئے، لیکن پھر بھی جو ہوا سو ہوا. اللہ تعالیٰ نے اے صحابہ تم کو معاف کر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن بشر بھی تو ہیں، انسان ہیں. انسانی تقاضے اور بشری تقاضے کی وجہ سے بعض مرتبہ دل پہ ایک بوجھ اور طبیعت پہ ایک بار رہتا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، معاف تو آپ نے کر دیا، لیکن آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے خدا نہ خواستہ اس تکلیف کا اثر کہیں ایسے ظاہر ہو کہ کل ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، دنیا میں یا آخرت میں.
صحابہ کرام علیہ رضوان کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا. عجیب انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ آپ ان کو معاف کریں, معافی کا اعلان کریں, لیکن اس سے پہلے حضور کی تعریف کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ کرتے یا ان کے دل میں رنجش رہ گئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا نبی تو اس طرح کی قدرتوں اور ایسے عیبوں سے پاک صاف ہے, لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے ہم اعلان کروائیں. تو سب سے پہلے حضور کی تعریف کی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک بڑی رحمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لِنْتَ لَهُمْ, کہ آپ خود بخود نرم مزاج ہیں. آپ کی جو طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے, آپ ایسے کمال والے ہیں کہ آپ کے مزاج میں اللہ نے بڑی نرمی رکھی, درگزر رکھا ہے. آپ کسی عزیز کا, کسی قریبی کا, بلکہ کسی اجنبی کا بھی برا سلوک دیکھ کر برداشت کر لیتے اور معاف کر دیتے ہیں, دل میں اس کا اثر نہیں رکھتے. تو آپ کی شان بڑی, اور یہ سب کچھ اللہ کی آپ پر ایک خاص رحمت ہے, اس رحمت کا اثر ہے. اس سے معلوم ہوا دل کی نرمی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ سخت مزاج ہوتے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ زبان سے سخت الفاظ کہا کرتے, جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاف تو میں نے کر دیا لیکن پھر بھی لیکن کے بعد کچھ نہ کچھ کہیں. یا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا کا مطلب ہے آپ طبعاً سخت ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا. غلیظ القلب, یا بظاہر تو ہنستے مسکراتے نرم لگتے, لیکن دل میں آپ کی سختی ہوتی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد آپ پر جان قربان کرتے ہیں اور آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آپ کے قریب آنا تو دور کی بات ہے, دور سے ہی ادھر ادھر ہو جایا کرتے, کہ آپ کے قریب نہ آتے. صحابہ کا قریب آنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہے. یہ مضمون جو بیان کیا نا, اس سے حضور کی شان بھی آ گئی سامنے, اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ نے ایسا بنایا کہ اس میں اثرات رہتے ہی نہیں ہیں کسی کی تکلیف کے. اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم, ویسے تو اللہ نے معاف کیا تو نبی نے بھی معاف کر دیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ معاف کرے نبی معاف نہ کرے. یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ کسی کا عقیدہ نہیں, صرف بریلویوں کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں پکڑ لے خدا تو چھڑائے محمد, محمد پکڑ لے خدا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں, جس کو خدا چھوڑ دے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور جس کو خدا پکڑ لے اس کو حضور بھی نہیں چھڑا سکتے. پکڑنا اور چھوڑنا یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس. آپ سے فرمایا کہ آپ کا دل نرم ہے, آپ کے دل میں ہے ہی نہیں کچھ, لیکن یہ صحابہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کو کچھ کہتے نہیں. فاعف عنہم, آپ معافی کا اعلان بھی کر دیجیے کہ میں نے معاف کیا, میں تم سے خوش ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے حق میں کچھ کوتاہی ہو گئی, آپ کی آواز سن کر واپس نہیں آ سکے, آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پابندی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے, تو کچھ کوتاہی تو ان سے ہو گئی, وہ تو آپ معاف کریں. اور چونکہ آپ کا حق ان کے اوپر شرعی اعتبار سے بڑا ہے, لہٰذا آپ کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے, اور آپ کی بات کی مخالفت اللہ کی بات کی مخالفت ہے. تو جو چوک ان سے ہوئی ہے, یہ چوک اصل میں اللہ کے حکم میں بھی ہو گئی نا, کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں بھی ایک کوتاہی, ایک خطا ہو گئی. تو اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا میں نے معاف تو کر دیا ہے, لیکن آپ ان کی تسلی کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائیں ان کے سامنے اور میرے سامنے ان کی معافی کی درخواست کریں. واستغفر لہم, اور اللہ سے ان کے حق میں بخشش مانگیں, کہ خود بھی معافی کا اعلان کریں اور پھر صحابہ کو کہیں آؤ مل جل کے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اس سے ان کی تسلی ہو جائے اور دل کا بوجھ صحابہ کا ختم کر. کیا مقام ہے حضرات صحابہ کا. دونوں چیزیں دیکھیں, حضور کے دل کا بوجھ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا, اور صحابہ کے دل میں کوئی بوجھ ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا. دنیا میں ہی صاف کر دی ہے اس کو. اب جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. جہنم میں بھی اسفل السافلین میں وہ آدمی جانے کے لائق, جس کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت نہیں ہے, ان کی بغض. کسی ایک صحابی کی بھی اگر خدا نخواستہ محبت کی جگہ بغض نے لے لیا ہے تو سمجھو یہ آدمی گیا, دین بھی گیا دنیا بھی گیا. اس لیے کہ ہمارا تو اللہ سے تعلق صحابہ کے ذریعے سے قائم ہوا ہے. ہم نے تو حضور کو صحابہ کے ذریعے سے پہچانا. حضرات صحابہ نہ ہوتے ہیں حضور کو کیسے پہچانتے؟ وہ جو
احکامات الہیہ اور انوارات باری تعالیٰ کا ایک پورا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہے، اس کو صحابہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قبول کیا ہے، پھر اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ ورنہ وہ انوارات جو آپ کے دل مبارک میں نازل ہوئے صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو انسانیت جل کر راکھ ہو جائے گی، کس کا دل برداشت کر سکے گا اس کو؟ پھر ایک بات اور فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے احد کے میدان میں جانے سے پہلے اور بدر کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا کہ جائیں کیسے جائیں۔ تو اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آج تو ہماری ایک مشورے کی بنیاد کی تھوڑی سی خطا ہو گئی ہے، پتہ نہیں آئندہ ہم سے مشورہ لیا جائے گا یا نہیں، ہمیں مشورہ دینا چاہیے یا نہیں۔ وشاورہم فی الامر، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا آپ کو حکم ہے کہ ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے، مشورہ نہ چھوڑیے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ مشورہ اصل میں ہوتا ہے ان چیزوں کے سلسلے میں جن کے لیے شریعت نے کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا اور پھر اس میں مختلف رائے ہو سکتی، کسی کے ذہن میں کوئی پہلو ہے، کسی کے ذہن میں کوئی پہلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت اللہ کے حکم کی صورت میں ایسے ہے کہ آپ کو تو وہی کرنا ہے جو اللہ پاک فرمائے، اس لیے جو اوپر سے حکم آئے گا اس کو پورا کرنا لازمی ہے، اس کے لیے کسی اور سے مشورے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اصل قوانین سے ہٹ کر بعضی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پر چھوڑ دیا تھا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر جس چیز کو فیصل کر دے، جس چیز کے بارے میں صاد کر دے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو بس وہ سمجھو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جیسا چاہیں اس میں آپ فیصلہ کریں، لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ ترغیب دی گئی کہ حضرات صحابہ سے مشورہ بھی کریں۔ مشورے کی پھر شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ایک مستقل بڑا مضمون ہے۔ یہاں تو صرف اتنی بات سمجھیں کہ بعض جگہ مشورہ واجب ہوتا ہے اور بعض جگہ سنت ہے، کسی جگہ مستحب ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جن میں مشورہ حرام اور ناجائز ہے۔ مثلا نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں مشورہ کرنا حرام ہے۔ ظہر کے وقت عصر پڑھیں کہ عصر کے وقت ظہر پڑھیں، اس میں مشورہ کرنا حرام ہے۔ البتہ کس مسجد میں نماز پڑھیں، کون سی جامع مسجد میں پڑھیں، اس میں اختیار ہے، تو مشورہ کرنا جائز۔ علم دین سیکھیں یا نہ سیکھیں، اس میں مشورہ کرنا حرام ہے، چونکہ سیکھنا لازم ہے۔ البتہ کہاں سیکھیں، کس سے سیکھیں، اس سلسلے میں مشورہ کرنا جائز۔ یہ دین کے معاملے میں بھی ہے، دنیا کے معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشورہ واجب نہیں تھا، لیکن آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ امت کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ پھر آپ کو اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار ہر امیر کو ہے، مشورے کا جو بھی امیر ہے اس کو یہ اختیار ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ جب آپ کسی ایک پہلو پر فیصلہ کر دیں، کسی ایک پہلو کی طرف آپ کا ذہن جائے کہ نہیں یہ کرنا چاہیے، تو پھر چاہے مشورہ دینے والوں کی رائے موافق ہو یا مخالف ہو، مشورے میں موافق رائے ہو یا مخالف رائے، کثرت کدھر ہے، قلت کدھر ہے، کم کدھر ہے، زیادہ کدھر ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ جس طرف آپ کی طبیعت اور آپ کے دل کا جھکاؤ اور میلان ہو، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اصل تو اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا بھروسہ کرنے والا نبی ہی ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں مضمون آ گیا تھا، اب پھر عود کیا، لوٹیں اسی مضمون کی طرف۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیان چل رہا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اے نبی کے ساتھیو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہارے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ ہی تم کو چھوڑ دے، وہی تمہاری مدد نہ کرے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، تو اللہ کے بعد اور کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس آیت کا پس منظر ہے جنگ بدر میں جو مال جمع ہوا تھا مشرکین سے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ جب اکٹھا ہو گیا تو اس جمع شدہ اکٹھے مال میں ایک اچھی شاندار خوبصورت قیمتی چادر بھی تھی. ہم آج کی زبان میں کہیں گے کمبل تھا، کوئی چادر، کوئی کمبل، کوئی شال. مال غنیمت جمع کیا گیا، تقسیم سے پہلے ایک چادر گم ہو گئی، چونکہ سب کو پتہ چل گیا وہ چادر گم. تو یہ کسی صحابی نے اٹھائی. ممکن ہے اس صحابی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، یا یہ میں نے ہی لائی ہے تو میرا حق بنتا ہے میں اس کو اٹھا لوں. لیکن یہ پتہ نہیں چل پایا سب کو کہ کس نے اٹھائی ہے. تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید وہ چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اس وجہ سے کہ آپ کو تو اختیار حاصل ہے، اور مال غنیمت میں 5واں حصہ تو پیغمبری کا ہوتا ہے. وَعْلَمُوا 10ویں پارے کے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یاد رکھو کہ مال غنیمت میں جو مال بھی جمع ہوتا ہے اس کا 1/5 اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لے لی ہے، اگرچہ آپ کو اس کا حق اور اختیار حاصل تھا، لیکن آپ کی شان ایسی تھی نہیں کہ آپ اس طرح بغیر کسی کے بتائے مال غنیمت کی کوئی چیز اٹھا لیتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی کو بتائے خاموشی کے ساتھ کوئی چیز اٹھا لے، وہ کچھ چھپا لے. نبی کے شان نشان. ومن یغلل، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی ایسا کام کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ومن یغلل، جو آدمی خیانت کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ اپنے چوری کا اور خیانت کا مال لے کر کل میدان محشر میں آئے گا تو وہاں شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، پکڑ ہوگی. تو نبی اگر یہ کرے گا تو پھر نبی کہاں رہا؟ کیونکہ ایسی حرکتیں کرنے والا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، تو نبی تو نہیں پکڑا جا سکتا. لہذا نبی سے یہ چیز ممکن ہے، لہذا ایسا نہ سوچو. ثم توفى كل نفس ما كسبت، قیامت کے دن ایسا چھپانے والا اور خیانت کرنے والا جس چیز کو چھپایا ہے اور جو خیانت کی ہے اس کو لے کے آئے گا، پھر پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اس کا جو اس نے کیا، یعنی اس کی سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، اس پر ظلم نہیں ہوگا، جیسی غلطی ایسی سزا. اب یہ بات سامنے آ گئی، صاف ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر، تو مسئلہ تھا اب کس نے لی؟ وہ صحابہ تھے نا. خطا ہو جاتی تھی، آخرت کی پکڑ سے ڈرتے تھے. تو جس صحابی نے وہ اٹھائی تھی وہ چادر لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اٹھائی تھی، یہ لیجیے. تو یہ آیت کا پس منظر ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے، اور چوری کرنا، خیانت کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے کے کام. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو آدمی اللہ کی رضا تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے جیسے نبی، یہ اور وہ آدمی کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، جس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اللہ کی ناراضگی حاصل کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اللہ کی رضا بھی تلاش کرے اور خیانت بھی کرے؟ ایسے تم نے سوچا کیسے؟ وبئس المصیر، جہنم برا ٹھکانہ ہے، نبی ایسے کام نہیں کر سکتا. ہم درجات عند اللہ، ہم ذو درجات، وہ مختلف درجوں والے ہیں، یعنی انسان. منافقوں کے درجے الگ ہیں، ان کی جگہ الگ ہیں، ایمان والوں کی جگہ الگ ہے. خیانت کرنے والوں کی جگہ الگ ہیں، امانت داری والوں کی جگہ الگ ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کے عملوں کو دیکھ رہا ہے. جب نبی جانتا ہے اس پر، جتنا نبی کو یقین ہے اتنا کس کو ہو سکتا ہے؟ تو نبی یہ سب کچھ جانتے ہوئے خیانت کیسے کر سکتا ہے؟
اس سے معلوم ہوا امیر جو ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نبی کی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تو آپ کی مبارک ذات ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، منت رکھی ہے ایمان والوں پر. کیا منت ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا من انفسہم جو انہی میں سے ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، اس کو جانتے پہچانتے. اس کی ساری زندگی کھلی ہوئی ہے پیچھے تمہارے سامنے کہ کبھی چوری نہیں، کبھی دھوکہ نہیں، کبھی خیانت نہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی ظلم نہیں، ستم نہیں، فریب نہیں. تو جس کو تم جانتے ہو، تمہارا اپنا ہے، قبیلے میں، خاندان میں، علاقے میں، وطن میں کوئی اجنبی نہیں، ایسا رسول بھیجا. اس لیے کہ جو اپنا ہوتا ہے اس سے انس اور تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس کی بات ماننے کو دل زیادہ چاہتا ہے. اس نبی کے 4 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، اور قرآن کی اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کے معنی سکھاتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے، کیسے نماز پڑھنی، کیسے روزہ رکھنا، کیسے زکوٰۃ دینی، کیسے جہاد کرنا، کیسے صلہ رحمی کرنی ہے، کیسے انصاف کرنا ہے. والحکمہ، اور اپنی طرف سے دانائی کی، عقل مندی کی اور کامیابی کی باتیں بتاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس نبی کے آنے سے پہلے سب کے سب گمراہی میں تھے. نبی آیا تو ہدایت کا نور آیا. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنگ احد میں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان تو تھے، لیکن ساتھ سوچتے تھے کہ ہماری تعداد بھی آج زیادہ، بدر میں تو ہم کم تھے، آج تو تعداد بھی زیادہ تھی، نفری زیادہ تھی، اور تیار بھی تھے، پتہ بھی تھا جنگ ہے. پھر ہم جیت بھی گئے، اس کے بعد یہ کیسے ہو گیا، یہ نقصان کیوں؟ اس پر افسوس تھا. یہ افسوس کافی گہرا ہو گیا. اس صدمے نے بڑے زبردست اثرات صحابہ پہ ڈالے. اس لیے اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا، کیا تم کو یہ جو مصیبت پہنچی ہے حالانکہ تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو. مشرکین کی طرف سے تم کو نقصان ہوا احد میں، اور تم تو دگنی پہنچا چکے ہو، ایک تو بدر میں اور آج احد میں بھی پہلے ان کا نقصان ہوا ہے. پھر بھی قُلْتُمْ أَنَّا هَٰذَا، تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا، یہ نقصان کیسے ہوا. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ مشرکین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نقصان نہیں ہوا ہے، ان کی قوت و طاقت اور جنگی تدبیر اور چال کی وجہ سے یہ نقصان نہیں ہوا. هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ خود تمہاری وجہ سے ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں جو خطا ہوئی ہے اس خطا پر عمل کیا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی بات پر جیسے عمل کرنا چاہیے تھا ایسے عمل نہیں ہو سکا، اس پر یہ حالات آئے. لہٰذا تم اپنی سوچو کہ آئندہ ایسا نہ ہو. یہ تبصرہ کرنا چھوڑ دو کہ کیوں ہو گیا، کس نے یہ حملہ کیا، کون سی کمزوری رہ گئی. کمزوری صرف یہ ہے کہ نبی کی اتباع میں قصور رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتا اور پھر بھی یہ حالات آ جاتے تو تب بھی تم کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم تو یہ کہتے ہو کہ جب اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ جو حالات بدلے ہیں اور تم کو نقصان پہنچا ہے یہ کس کی وجہ سے پہنچا؟ اللہ کے فیصلے سے پہنچا. تو اس میں کسی کی طرف کیا سوچنا اور کیا باتیں کرنا اور کیا پریشان. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یاد رکھو تم کو دونوں جماعتوں کی آپسی جنگ والے دن، جس دن جنگ احد میں دونوں جماعتیں مسلمانوں کی اور کافر و مشرکوں کے آپس میں ٹکرائی ہیں، اس دن اصابکم، جو تکلیف تم کو پہنچی، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے پہنچی. اللہ نے کیوں ایسا حکم فرمایا؟ کہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں کیا ہوتا ہے؟ البتہ اس میں بہت ساری حکمتیں جو پیچھے بتائی، تربیت ہے.
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک بات دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عملاً یہ چاہتے ہیں کہ میدان میں کھل کر آ جائیں ایمان والے بھی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافق بھی. اللہ تو جانتا ہے منافق کون ہے، جانتا ہے مومن مخلص کون ہے، لیکن ایک اس کا علم ہے، ایک اس کے علم کا اظہار ہے. ایک علم ہے، ایک علم کے اظہار. تو اللہ جیسے جانتا ہے نا، ایسے یہ چاہتا ہے کہ علم کا اظہار بھی ہو. جیسے مثلا اللہ پاک یہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن اس سب جاننے کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کو جنت میں جانا ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جانا ہوگا. وہ جو منظر ہے نا، یہ اللہ کا پہلے علم تھا، اب وہ علم سامنے آ گیا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ علم بھی ظاہر ہو، اس کو وجودی شکل ملے. جیسے ہمارے بارے میں اللہ پہلے جانتا تھا کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، پھر کیسے بیٹھیں گے اور کیسے بات کریں گے اور کیسے میرا نام لیں گے. یہ ساری مجلس اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے تھے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو اس وقت ہم نہیں دیکھ سمجھ رہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں. لیکن اس علم الہی کو اللہ چاہتے ہیں کہ ظہور میں آئے، لہذا ظاہر ہو گئی یہ مجلس سامنے آئی. ایسے تو اللہ ایمان والوں کو اور منافقوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہے. تو خلط ملط ہو گئے تھے مدینہ میں، منافق صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. آج میدان احد میں کھل کر سامنے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. حالانکہ ان منافقوں سے یہ کہا گیا تھا پہلے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اگر جہاد نہیں کر سکتے، بزدل ہو، تو کم از کم ساتھ رہو. ساتھ رہنے کی وجہ سے جماعت بڑی لگے گی تو سامنے والے پر روب پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ جنگ پر آمادہ ہی نہ ہو، بھاگ جائے. لیکن ہوا کیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. منافق کہنے لگے ہم تو جنگ کرتے. عہد والے دن بھی کہنے لگے ہم تو جنگ کرتے. وہ جو 300 واپس ہوئے نا 1000 میں سے، ان سے جب پوچھا گیا تم کیوں لوٹ رہے ہو، مسلمان ہی ہو؟ کہنے کیوں نہیں مسلمان، مسلمان ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم یہ چھوٹی موٹی کھیل نہیں کھیلتے، ہم تو جنگیں لڑتے. لو نعلم قتالا، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ حقیقت میں کوئی بڑی جنگ ہو رہی ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم کچھ کارنامے کر کے دکھاتے. لیکن یہ کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں مانی جا رہی ہے، ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا لڑائی ہے، کیا جھگڑا ہے. جنگ ایسے تھوڑی ہوتی. اصل میں وہ اپنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے. حالانکہ اس سے بڑی جنگ کیا ہوتی کہ خود اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور حق اور باطل دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. لیکن چونکہ ان کو بہانہ بنانا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. وہ جتنا ایمان کے قریب تھے اس سے زیادہ آج کفر کے قریب ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج تک بھی یہ کافر ہی تھے اور آج بھی کافر ہیں، لیکن آج تک یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے، تو کسی قدر ایمان والوں کے ساتھ تھے. آج یہ جو بکواس ان نے کی ہے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کھیلتے، ہم کھیل نہیں کھیلا کرتے، ہم تو جنگ لڑتے ہیں، جنگ ہوتی تو ہم نکلتے، اور اگر یہ ہماری بات مانتے تو اس طرح میدان میں جا کر مارے نہ جاتے. یہ بات کہنے کی وجہ سے آج یہ ایمان والوں سے دور ہو گئے اور کافروں کے ساتھ جا ملے. آج ان کا ایمان کھل کر سامنے آ گیا کیسا ہے، اور ان کا کفر بھی سامنے آ گیا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. اپنے منہ سے وہ بکواس کرتے ہیں جو دل میں نہیں ہے. دل میں جو ان کی یہی ہے کہ مسلمانوں کا اچھا ہوا اور اب ہمدردیاں جتاتے ہیں. دل میں یہی ہے کہ لڑنا ہمیں ہے ہی نہیں، تو اب بہانے بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ نہیں جی ہم لڑتے جب کوئی باضابطہ جنگ ہوتی. ایسے کیا لڑے؟ واللہ اعلم بما یکتمون. اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو اپنے جیسوں کو کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ مسلمان ہماری بات مان لیتے تو یہ آج مارے نہ جاتے. وقعدوا، اور خود بدبخت گھروں میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں. میدان میں نکلتے نا، ساتھ آتے تو کہتے ہیں ہاں جی کچھ ہمدردی ہے. خود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے، ہماری بات مانتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. یہ تمہاری بات مانتے تو تمہاری جگہ منافق ہو جاتے. یہ تو مومن ہے، تمہاری بات کیسے مان سکتے؟ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور صحابہ بس ان کے ساتھ بحث نہ کریں، ایک بات کہہ کے ان کو چھوڑ دیں. ان کو کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ میدان میں اصل میں اس لیے نہیں آئے کہ تم موت سے ڈرتے تھے.
اور تم موت سے بچنے کے لیے گھروں میں بیٹھے رہے ہو، اب بچ کے دکھاؤ، وہاں تو نہیں گئے نا، وہاں سے بچ کے رہے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اب موت آئے گی گھروں میں تو روک کے دکھاؤ، ہٹاؤ ذرا موت کو، کیسے ہٹاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تمہاری باتیں سچی ہیں پھر موت نہیں آنی چاہیے، لیکن میدان جہاد میں نہیں مارے گئے، گھروں میں مارے جاؤ گے، حالت ایمان میں نہیں مارے گئے، حالت کفر و نفاق میں مارے گئے۔ یہ مضمون چل رہا ہے ابھی آگے۔ اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے وہاں، ان کے بارے میں جو یہ کہتے تھے مارے گئے، قتل ہو گئے، مٹ گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو طبقہ واپس آ گیا، جو جماعت واپس آئی، ان کے مسائل تو حل ہو گئے کہ ان کی دل کی صفائی بھی ہو گئی، ان کا بوجھ جو دل پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کا اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی معافی کا اعلان فرمایا، اور ان کے مومن مخلص ہونے پر تصدیق ہو گئی۔ لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے ان کی تکلیف تھی، بعض صحابہ کو اپنی جگہ تھا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ، خود حضور کے چچا شہید ہو گئے، پھر بھی ایک چبھن کہ حضور کے چچا شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گئے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، تو اس شہادت کا غم تھا، اس کی تسلی دی گئی آگے آیات میں کہ یہ شہید جو ہے نا یہ مرے نہیں ہیں، غم تو تب کرتے جب مر گئے ہوتے، شہید کی زندگی تو زندہ انسان کی زندگی سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ آگے ان کی تسلی کی بات ہے، انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں زندہ رہے تو شہادت پر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا، دعا کریں، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت دیں۔ آج کے اس دور میں اللہ کے ہاں نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہم لوگوں کے پاس نہیں، ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے ہم توبہ کر کے معافی لے سکتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم توبہ سے بھی معاف نہیں کرا سکتے۔ بس ایک ہی نجات کی صورت ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے ہماری زندگیوں میں، ایسے حالات بنے کہ ہم اٹھیں، ہم نکلیں اور اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت اور اپنے راستے کی موت عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا جو آدمی شہادت کی، جہاد کی تمنا بھی نہ کرے، اس کے دل میں اس کی جستجو اور چاہت بھی نہ ہو، اور اس سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہو، تو وہ مرے گا اس حالت میں کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نفاق باقی ہوگا۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اس حالت میں مرے گا کہ اس کے دین کا آدھا حصہ ایسا ہوگا جیسے فالج زدہ انسان کا آدھا جسم بیکار ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے۔